جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ ماہ فاخر ربیع الاخر کے ان مبارک لمحات میں، مبارک ساعتوں میں الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر الحمدللہ آج پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین آج بھی ہوں گے آپ کے سوالات اور انشاءاللہ ان کے جانیں گے جوابات۔ کیا خواب ہیں، کیا جوابات ہونے ہیں، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج بھی ہوں گے آپ کے سوال۔ خوش آمدید کہیں گے استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب کو پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ خوش آمدید سید، جزاک اللہ۔ صباح الخیر۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے۔ تشریف رکھیے۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت فضیلت آج انشاءاللہ استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب سے سنیں گے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، کیا فائدے ہیں، کیا فرمائیں گے اسد بھائی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے درود پڑھنے کا، سلام بھیجنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے صحیح، اس پر عمل ہوتا ہے۔ دوسرا درود پاک کی کثرت جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بندے کی اپنی محبت کا اظہار بھی ہے۔ امتی جب درود پڑھتا ہے تو اپنے آقا کو یاد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے اس کے فضائل اور برکات کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ہے کہ جو شمار نہیں کی جا سکتی۔ جب سے لکھنا شروع کیا گیا آج تک لکھا جا رہا ہے، اور درود پاک کے فضائل اور اس کی برکات سبحان اللہ، یہ ختم نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ تو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تو ایک رحمت کسی کے حصے میں آ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، واہ، اس کو 10 رحمتیں مل جائیں تو پھر اس کی کیا بات ہے۔ یعنی کہ ایک رحمت بندے کی ساری زندگی کے لیے کفایت کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جتنا زیادہ پڑھے انشاءاللہ اتنی برکتیں نصیب ہوں۔ بالکل ناظرین، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، المرء مع من احبا، فرمایا جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جب بندہ اس محبت کو دیکھے گا تو انشاءاللہ اگر یہ محبت قائم رہتی ہے تو یہ محبت قبر اور حشر میں بھی انشاءاللہ اس بندے کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات کو تا حشر ہمیں اس کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اسد بھائی سوالات الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے آ جاتے ہیں۔ ویڈیو سوالات سے انشاءاللہ آج اس پروگرام کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی دکھائیے آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ خواب کے اندر بندہ اپنے کسی قریبی دوست کو یا رشتہ دار کو فوت ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے اکثر اوقات تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، قریبی کا خواب میں نظر آنا ایک معمول کی بات ہے۔ رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چونکہ ہمارے خیالات میں میموریز کے اندر ان کی یادیں ہوتی ہیں، صحیح، تو بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں۔ تو نارملی دیکھنا تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، البتہ اگر اس نے کوئی کلام کیا ہے، کوئی بات کی ہے، کوئی لین دین کی بات کی ہے، یا کوئی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا انٹریکشن ہے، تو پھر اس کی تعبیر الگ سے بیان کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے۔ اگر بندہ خواب میں بار بار اپنی موت دیکھے اور ایک مرتبہ یہ بھی دیکھے کہ میں جیسا کہ قبر میں ہوں، اس طرح کا کچھ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرما دیں۔
جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ موت کی کئی تعبیریں ہوا کرتی ہیں اور یہ سچویشن کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں. اگر کوئی شخص قید میں ہے یا کسی بہت زیادہ تنگی کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو موت اس کے لیے اس قید سے رہائی کی بھی دلیل ہوا کرتی ہے. چونکہ موت اس دنیا سے اور اس زندگی سے چھٹکارے کا نام ہے، تو اس لیے علماء نے موت کی ایک تعبیر قیدی کے لیے رہائی بھی قرار دیا. صحیح. اور ظاہر ہے کہ قیدی کم ہی ہوتے ہیں، عموماً جو لوگ بیان کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. تو موت جو ہے وہ فکر آخرت پر بندے کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ بندے کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے. ایک طرح سے ہمیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری کرے. تو اس کو بندہ اپنے لیے پازیٹیو لے اور آخرت کی تیاری کے لیے مزید کوشش کرے. اسد بھائی قبر کو دیکھے، اگر کوئی قبر کو کھلتا ہوا یا کچھ ویسے ہی قبر کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اگر کوئی قبر کی ایک تعبیر تو قید خانے سے کی جاتی ہے کہ وہ شخص کسی قید و بند کا شکار ہوگا، کیونکہ قبر جو ہے وہ اسی طرح قبر کی ایک تعبیر راز سے بھی کی جاتی ہے. کسی کی قبر کا کھلنا اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی راز کھلے گا، کیونکہ قبر اپنے اندر مردے کے حالات کو چھپا کے رکھتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی قبر کو کھلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر، اپنی گفتگو پر، انوائرمنٹ پر غور کرے. کہیں اس کی عادت ایسی تو نہیں کہ اپنے ہر بات ہر ایک کے ساتھ کر دیتا ہے. یہ اس کے لیے تنبیہ ہوگی، ورنہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے. اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی سمندر کے اندر شخص ڈوب کے مر گیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی سر. دیکھیے عموماً اس طرح کے جو خواب ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کا سمندر آنا جانا ہو. اور جیسے اب کراچی ہے، پاکستان میں جو ساحل ہے وہ کراچی کا ہے، گوادر کا بھی اتنا آپریشنل نہیں ہے، وہاں لوگوں کا اس طرح آنا جانا نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ساحل سمندر پر دوستوں کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہے تو پھر تو ایک روٹین کی بات ہے کہ اس نے ایک منظر دیکھا. کیونکہ ساحل پر جو بھی جاتا ہے تو ایک خوف بھی رہتا ہے اور اس طرح کی سٹوریز بھی سنتے رہتے ہیں لوگ اور واقعات بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک امپریشن کہیں گے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر ڈوبتے ہوئے دیکھنا یہ مصیبت میں مبتلا ہونے اور اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اگر اس کا کوئی ارادہ تھا، کوئی ڈیزائر تھی، کوئی خواہش تھی جو وہ پورا کرنا چاہتا تھا، تو اگر جائز ہے تو اس کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھ لے، کچھ رائے خدا میں صدقہ کر لے تاکہ اس کی جائز خواہش پوری ہو، ورنہ یہ آزمائش کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کے سوالات بھی کچھ ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں. اسد بھائی مدنی چینل فیس بک پیج پر ایک بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں سر اگر ہم یہ دیکھیں کہ خواب میں کچھ خرگوش کے بچے ہیں، بڑے پیارے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھے ہیں جو نومولود کی صورت میں ہیں، تو ایسا خواب دیکھنا کیسا ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ خرگوش کا ذہن میں نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیں. چلیے جی انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. وضو کرتے ہوئے اگر کوئی دیکھے اور نئے گھر کی تعمیر اگر کوئی دیکھے تو کیا اس خواب کی تعبیر ہوگی؟ بافان احسن ہیں. دونوں اچھے خواب ہیں، اور وضو بالخصوص یہ گناہوں کی معافی اور توبہ کی علامت ہے. صحیح. جو شخص یہ خواب دیکھے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. گھر ہو سکتا ہے ارادہ ہو بنانے کا یا خریدنے کا، اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو اس کا ایک خیال ہے جو خواب میں نظر آیا. ویسے گھر جو ہے وہ امن کی علامت ہے اور سکون ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. یعنی کلیتاً یہ مبارک خواب ہے. ہاں جی، اچھا خواب. ماشاءاللہ. جی مزید سوال سنائیے. اگر کوئی خواب میں شیشہ دیکھے ٹوٹا ہوا اور پیٹ زخمی ہو جائے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں کوئی خاص نہیں، فضول خواب ہے. کیونکہ خون اگر بندہ دیکھے اپنے جسم سے نکلتا ہوا یا کچھ اس طرح سے، جیسے بازو سے ایک پوچھا جاتا ہے کہ بازو سے یا جسم کے مختلف حصوں سے اگر خون بہتا ہوا یا کسی زخم کی وجہ سے ہو تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دو صورتیں. اب جیسے گلاس ٹوٹا اور ہاتھ پہ لگ گیا اور خون نکل آیا، یا شیشہ جیسے انہوں نے کہا، تو یہ تو معمول کی چیزیں گھروں میں عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے. چوٹ لگ جاتی ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. اور ویسے خون یعنی کہ بغیر ظاہری سبب کے ویسے نکل آیا ہے تو اس عضو کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے. اور آپ نے بازو کا تذکرہ کیا
تو بازو کی ایک تعبیر جو ہے وہ اولاد سے بھی کی جاتی ہے، صحیح ہے، جو اس کے لیے قوت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ بازو جو ہے وہ طاقت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کے کسی اولاد کو نقصان پہنچنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر شادی شدہ ہے، ظاہر ہے اس کی اولاد ہوگی، تو اگر کوئی کنوارا ہو اور خاتون ہو، کنواری خاتون ہے، تو وہ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے بازو سے ان کی، ہاں، تو پھر اس کا جو ساتھ دینے والا ہے، اب وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس کے لیے باعث قوت ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو۔ ایک سوال میں اور شامل کرنا چاہوں گا اسد بھائی، سوال یہ ہے کہ سر یہ دیکھنا، خواب میں یہ دیکھنا کہ کچھ مردہ افراد ہیں اور وہ کچھ مانگنے کی جو ہے وہ کچھ چیز ہے جو مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ نظر جب کبھی بھی آپ اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں کہ فوت شدہ وغیرہ، جب کبھی کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیز مانگ رہے ہیں یا پھر کوئی چیز دے رہے ہیں، یہ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ اسد بھائی سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ کے اس طرح کی کوئی کیفیت دیکھتا ہے تو؟ دیکھیے، مسلمان کو تو خام خواہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح، انبیاء اولیاء کے ماننے والے ہیں، ماشاءاللہ، تو جب بھی اس طرح کی سچویشن ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی ایسی کیفیت ہے کہ صحیح، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی خوف کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے، تو ہم دعا کریں، دعا کا ذریعہ ہمیں بتایا گیا ہے، دعا سلاح المؤمن، صحیح، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم، تو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ مردہ کچھ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، کوئی بات چیت کرتا ہے، تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے، کس طرح کی بات چیت کرتا ہے، تو ایصال ثواب کیا جائے اسے، اور اسے جو ہے وہ دعا دی جائے۔ اگر پہلے سے دعا بندہ کرتا تھا تو اس میں مزید اضافہ کرے، اس کا کوئی حق آتا تھا تو وہ ادا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مرحومین کو خوب ایصال ثواب کیجئے، اور یوں ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ مختلف اقدامات کر سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی قرآن کریم کی مختلف آیات کے ساتھ جو ہے وہ ایصال ثواب ان کو کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً ان کا ہمارے ساتھ یوں جو رابطہ ہے یہ منقطع ہوا کہ اب ہمارا ان کے ساتھ اٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کی ایصال ثواب کے ذریعے سے جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور جمعرات کا دن جو ہے وہ فرمایا گیا روایت میں کہ مردے جو ہے وہ اپنے اہل خانہ سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں ایصال ثواب جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور جب نہیں کیا جاتا تو وہ گھروں کی جانی باتیں ہیں، پھر افسردگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو خوب ایصال ثواب کیجئے۔ ایصال ثواب کی ہم بات کرتے ہیں، ہاں جی، تو بعض اوقات لوگ بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار ایصال ثواب کیسے کریں، تو امیر علیہ سنت نے بہت ہی آسان ہمارے لیے یہ کر دیا ہے الحمدللہ، کہ فاتحہ کا طریقہ پورا لکھ کے دے دیا ہے، یعنی اس کو سامنے رکھیں، جو بھی اردو پڑھ سکتا ہے، عربی پڑھ سکتا ہے، فاتحہ خوانی وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیا پڑھنا ہے، کون سے اوراد ہیں، اور اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایصال ثواب کرتے یا فاتحہ خوانی کرتے تو امام اہل سنت کیا کیا پڑھا کرتے تھے، آپ کے معمول میں کیا تھا، وہ بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو اس کو اپنے پاس رکھیں، اور جب ایصال ثواب کرنے کا آپ کا موقع ہے، دل ہے، تو آپ اس کو دے کر بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ رسالہ آپ جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور فری آف کاسٹ ہے، اس کو پڑھیے، اور اس پیغام کو، اس رسالے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے سے۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اسلامی بھائی ہیں وائٹ سوٹ میں، اور میں ان کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے گیٹ کھلوایا، وہ مسجد کا گیٹ ہے، اور کھول کے میں ان کو اندر لے گیا ہوں، اور جا کی محفل لگی ہوئی تھی ان میں بیٹھ گیا ہوں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں۔ 2-3 سوال ایک پیکج میں ہی انہوں نے پوچھ لیے۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جو پہلا انہوں نے بیان کیا وہ تو ایک معمول کی بات ہے، ماشاءاللہ ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو دینی ماحول کے اندر وائٹ سوٹ، مسجد آنا جانا، ذکر کی محفل میں شرکت کرنا، یہ سب ایک معمول کی باتیں، تو اچھا خواب ہے، آپ کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں خواب بھول جاتا ہوں۔ جی، تو بھول جاتے ہیں، کیا کریں، اب بھول جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم جاگتے ہوئے چیزیں بھول جاتے ہیں، اسی طرح وہ سوتے ہوئے دیکھا گیا خواب بھی بھول جاتے ہیں۔
تو اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ اس طرح کا سوال بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ تشویش میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ یار کیا کروں، خواب یاد نہیں رہتا. تو اس سے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ مجھے یاد رہا اس کو بھول گیا، مجھے بھول گیا اس کو یاد رہا. تو ایک نیچرل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ خواب مجھے یاد ہی رہنے چاہیے. تو بعض ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے کہ ظاہری اعتبار سے ان کا حافظہ بڑا اچھا ہے لیکن بولتے ہیں یار خواب بھول جاتا ہے. صحیح. تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس میں پریشان نہ ہوا کرے، نہ خواب آتا ہے یا نہیں آتا اس میں پریشان ہوا کریں، اور نہ ہی یہ کہ خواب آیا لیکن یاد نہیں رہا، نہ ہی اس میں پریشان ہوا کریں. صحیح. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ حافظے کے لیے جناب یہ والا وظیفہ کریں، بادام کھائیں، کوئی وظیفہ پڑھیں. تو کوئی خواب کو اس طرح سے کرنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے یا بس؟ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا، اگر آپ کوئی ترتیب دے دیں تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس سوال پہنچا ہے دانیال بھائی کا. یہ کہتے ہیں کہ سر خواب کچھ یوں تھا کہ جیسے ایک ویگن میں سفر کیا جا رہا ہے اور اچانک سامنے ایک بڑی گاڑی سے وہ ویگن ٹکراتی ہے، باقاعدہ روح نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے، پھر فوراً سے کلمہ طیبہ پڑھا تو موت واقع ہو جاتی ہے. یہ پورے خواب کی جو ہے وہ کیفیت ہے. ایسے خواب کے بارے میں اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو حادثات سے محفوظ بھی فرمائے. اس میں دیکھیں بعض اوقات تو کوئی واقعہ پرانا ہم نے سنا ہوا ہے یا ذہن پر ہمارا اس کا امپریشن باقی رہ جاتا ہے، عکس باقی رہ جاتا ہے، تو وہ پھر خواب کی شکل میں بھی نظر آ جاتا ہے. تو یہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح بعض اوقات خدشات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس کی خبریں سنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. اللہ کی راہ میں کچھ صدقات دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک حادثے سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اور اس میں زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. بس صدقہ کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. سوال ہمارے پاس پہنچا ہے جناب، یہ ہیں ریحان جڑا والا سے. کہتے ہیں کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک دیکھنا یہ کیسا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے ایسے خواب کی؟ بہت مبارک ہے ماشاءاللہ. منہ مبارک کی تو کیا ہی بات ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو سارا ہی جسم اقدس سراپا معجزات ہے، لیکن منہ مبارک کی برکتیں بالخصوص بہت بیان کی گئی. تو اگر کوئی پریشان دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی پریشانی دور ہوگی. اگر کوئی تنگ دست دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کی تنگ دستی دور ہوگی. اگر کوئی کسی خوف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے خوف سے نجات عطا فرمائے. سبحان. بڑا پیارا خواب ہے، تو اگر ان میں سے کوئی کیفیت ہو تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال ہمارے پاس ایک بہن کا ہے. کہتی ہیں کہ سر ایک ایپل کا درخت دیکھتی ہوں جس پر سرخ کلر کے ایپل لگے ہوئے ہیں اور کچھ نیچے گرے ہوئے تھے جس میں سے میں نے ایک زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ کھا لیتی ہوں. وہ بہت لذیذ ہوتا ہے، تو بس میرا خواب یہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے. بہت اچھا خواب ہے. صحیح. اور لذیذ سیب کا کھانا جیسے انہوں نے بیان کیا اللہ پاک کی نعمت ملنے کی علامت ہے، اور اگر کوئی جائز خواہش تھی تو اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہوگی. صحیح جی. مزید سوال دیجئے. میرا یہ سوال ہے کہ خواب کے اندر دودھ کا دیکھنا کیسا ہے، دودھ پیتے ہوئے اس کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ بہت مبارک ہے. علم و ایمان میں برکت کی یہ دلیل ہے، اور جتنا جو زیادہ دودھ پیے گا انشاءاللہ اس کو اتنی ہی ایمانی اعتبار سے، دینی علمی اعتبار سے اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. خاص طور پر جو طالب علم دین ہے اللہ پاک کی رحمت سے اس کے علم میں اضافے کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے جی. کچھ آڈیو سوالات بھی ناظرین کے ہمیں سنوا دیجئے، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. جی. میرا نام فیضان ہے. حضور میری بوا کا رمضان المبارک میں انتقال ہو چکا ہے، اور میری بوا کی لڑکی کو ایک خواب آیا کہ ان کے پیچھے جو ان کے رشتہ دار رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نام لے کر کے میں ان کو لینے کے لیے آئی ہوں. تو میری بوا کی لڑکی نے کہا ممی آپ کسی کو لینے مت آیا کیجیے کہ آپ بھی چلی گئی ہے تو ہمیں بہت درد دکھ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میری تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ مجھے سب کو لینے جانا ہے. اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے. پھر دوسرے ہی دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اسلامی بھائی گئے تو وہاں بھی مسجد میں ان کا انتقال ہو گیا. تو
अगले दिन ख्वाब आया था और दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया, तो इनकी ताबीर क्या रहेगी? अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। देखिए, ख्वाब के ज़रिए बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल में किसी पेश आने वाले वाक़े की खबर दी जाती है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर मुर्दा आकर इस बात का इजहार करे तो अब वो जिसके बारे में कहे उसका इंतकाल ही होगा। यानी इसको नफसियाती तौर पर अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। अब एक वाक़या हो गया, इत्तेफाक भी हो सकता है, तो अब वो वाक़या हो गया, अब अगर किसी के ख्वाब में आई बुआ और उसने कहा मैं लेने आई हूँ, तो अब वो बेचारा तो मतलब उसका जो होगा हाल, तो मैं मशवरा ये दूंगा कि जो भी ये ख्वाब देखे तो जिसके बारे में ख्वाब में आकर कहा गया तो कम अज़ कम उसको बयान ना करे, बल्कि किसी से भी बयान ना करे। अब एक वाक़या हो चुका तो वो जीते जी जो है ना उस बेचारे की हालत जो है वो गैर हो सकती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। हम ये नहीं कहते कि ये हमेशा गलत ही होगा, हो भी सकता है जैसा कि इन्होंने बयान किया, लेकिन बयान करने से क्या है कि वो बेचारा ऐसा तो बहुत कम होता है कि फ़िक्र आखिरत की तरफ लग जाए, दीनी कामों की तरफ आ जाए। अमूमन लोग जो है वो नफसियाती तौर पर मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो बयान ना किया जाए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाए। बकिया खा किसी की ड्यूटी लगी है नहीं लगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर हर एक ने दुनिया से जाना है। एक मुसलमान का तो ईमान है, बुनियादी बात है, तो हमें तो हर वक्त ही अपनी मौत की तैयारी के लिए मसरूफ़ रहना चाहिए। अक्लमंद वही इंसान है जो आगे आने वाले मामलात की पहले से तैयारी करके उसके लिए प्रीपेयर होकर अपने आप को जो है वो तैयार रखता है। किसी भी सूरत इंसान को जो है वो दुनिया में इनकी रंगीनियों में रह के गाफिल नहीं होना चाहिए। आखिरत की तैयारी बहरहाल हमें करते रहना चाहिए। जी मज़ीद सवाल सुनाइए। मैंने एक ख्वाब देखा है कि ख्वाब में मेरा निकाह हो चुका है, तो इसकी ताबीर बता दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ, देखिए, बयान करना चाहिए कि हकीकत में ये शादीशुदा हैं या नहीं हैं। अलबत्ता अगर शादीशुदा नहीं है और इस तरह का ख्वाब देखा है तो ज़ाहिर है कि जिस तरह की एज है, उम्मन घर में तैयारियां होती हैं, बातचीत हो रही होती है, तो एक उम्मी हालात से मुताल्लिक़ ख्वाब है जो बंदा देख लेता है, तो कोई इसमें ख़ास बात नहीं। अगर कोई शादीशुदा हुजूर अगर ख्वाब में अपनी शादी देखे तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी दूसरी शादी होने वाली है फिर? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और बेसिकली निकाह जो है, शादी जो है वो खुशी की अलामत हुआ करता है। अगर कोई शादीशुदा शख्स देखता है तो उसे कोई अच्छी खबर पहुंचेगी, कोई ऐसी बात है जिसका वो मुंतज़िर है, तो अल्लाह की रहमत से वो उसकी बात पूरी होगी। तो इन मानों पर शादी जो है वो अच्छी खबर पहुंचने की भी अलामत हुआ करता है। अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। जी मज़ीद हमें सवाल सुनाइए। किसी के हाथ में सांप नजर आए तो इसकी क्या तबीर है? अच्छा नहीं है, दुश्मन है, बुरा शख्स है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, तो जो इस तरह का ख्वाब देखे उसे चाहिए कि वो ज़ाहिरी असबाब के एतबार से भी गौर करे और हिफाजत के लिए औराद और वज़ाइफ वगैरह भी ज़रूर अपने मामूलात में रखें। ठीक है जी, मज़ीद सवाल सुनाइए। अकबर अली अत्तारी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। ख्वाबों की ताबीर सिलसिले में मेरा असद मदनी अत्तारी साहब से ये सवाल है। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं किसी के साथ जंगल में हूँ और जंगल में बहुत ही हरियाली और खुशगवार माहौल है। जिनके साथ मैं हूँ वो उनको तो मैं नहीं जानता, और पास ही एक पानी का दरिया बह रहा है जिसका पानी बहुत साफ है। मैं पानी के दरिया का संग साथ साथ चलने लगता हूँ कि ये देखने के लिए पानी कहाँ जा रहा है। तो आगे चल करके देखता हूँ वो पानी एक हौज में इकट्ठा हो रहा होता है जहाँ 3 मछलियाँ होती हैं हौज में। मैं उसमें से एक मच्छी अपने हाथ में लेकर के हाथ में निकाल लेता हूँ और वो मच्छी मुझसे कलाम करती है और कहती है कि आप दुरूद पाक पढ़ा करो। ये देख करके मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। उस मच्छी को पानी के दरिया में ही छोड़ देता हूँ। तो इसकी क्या ताबीर होगी, अर्ज फरमा दें। जी हुजूर, क्या अर्ज फरमाएंगे आप? ये अर्ज ये है कि अच्छा ख्वाब है और माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने का कहा गया, तो दुरूद पाक पढ़िए। गोया कि इस ख्वाब की ताबीर आपके अपने हाथ में है। हरियाली का देखना भी अच्छा है। दीनी कामों में, दीनी मामूलात में इंसान पर जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उसमें बेहतरी की, ये खूबी की अलामत होती है। अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाएगा
اور جس طرح سے آپ نے آگے کا منظر بیان کیا ہے تو بہت ہی اچھا خواب ہے. درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. اور ناظرین، جب کبھی کوئی بڑے سے کچھ گزارش کرنی ہو تو اس کے لیے ہم عرض کرتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں. تو جب کبھی بھی اس طرح سے کچھ کلام ہوا کرے تو تھوڑا سا جو ہے وہ جملوں کا خیال رکھنا بہرحال ہمیں چاہیے. جی مزید سوال سنائیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا اتوار والے دن میں نے خواب دیکھا تھا فجر کی نماز کہ میں نا اپنے دوست کے گھر بیٹھا ہوں تو اس میں چوٹ لگی ہے، کیل لگا ہے میری ٹانگ پہ نا، کیل لگ گیا. تو میں دوست کے گھر بیٹھا ہوں تو نا اس کی والدہ میرے پاس آئی ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کے بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تو میں ان کو بتایا کہ مجھے نا ایک کیل لگ گیا. انہوں نے پھر میں کھڑا ہوا ہوں کہ وہ کسی کی طرف لگے ہوئے، میں نے دکھایا تو میں نے چیک کیا کہ وہ 2-3 جگہ پہ نا اور لگا ہوا ہے. میں نے دوسری ٹانگ پہ بھی لگا ہوا ہے اور اسی ٹانگ پہ بھی ایک جگہ اور لگا ہوا ہے، کیل لگے ہوئے ہیں. اس کی کیا تجربہ ہے؟ اپنے کاموں کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا ہو. البتہ جس کے گھر پر یا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، جن کے ساتھ آپ نے جگہ پر دیکھا ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ کوئی خراب ہو ایسا کوئی ضروری نہیں. بہرحال آپ جو بھی کام وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش فرمائیں. جی ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم اس میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ایک معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایک خوبصورت جو ہے وہ پیکیج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اس پیکیج کے اندر ایک شخص ہے اور وہ آتے ہیں اور آ کر مولانا اسد مدنی صاحب سے جو ہے وہ اپنا ایک مسئلہ شیئر کرتے ہیں. خواب تھا ان کا، وہ کیا خواب تھا، مسئلہ کیا تھا، حل کیا نکلا اور اس کے آخر میں کیا ہوا، آئیے یہ مل کر دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ پروگرام کا وقت چونکہ ابھی جاری ہے، پروگرام جاری ہے اور ابھی آپ کے بہت سے سوالات ہم نے مزید شامل کرنے ہیں. آئیے مل کے پیکیج دیکھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں ہم کچھ اسلامی بھائیوں سے بات چیت کریں گے، ان کے خواب سنیں گے اور ان کی تعبیر عرض کی جائے گی. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج کون موجود رہیں گے. جی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. تشریف رکھیں. جی ہمارے ساتھ اسلام بھائی تشریف لا چکے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زہیب شیخ نام ہے میرا. زہیب شیخ. جی ماشاءاللہ. جی زہیب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے، کون سا خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ میں یہ خواب پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی خواب میں اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو خواب میں اس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے تو کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ جی زہیب بھائی کیا یہ آپ کا اپنا خواب ہے؟ تھوڑا گھبرا بھی محسوس ہو رہے ہیں. نہیں، یہ میرا اپنا خواب تو نہیں ہے لیکن کسی کا خواب ہے. چلیں جی، کسی کا خواب لے کر آئے ہیں، ڈراؤنا خواب ہے تو چلے ہو جاتا ہے. زہیب بھائی ایسا ہے کہ جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ کوئی خواب دیکھے کہ اس پر کوئی جادو کروا رہا ہے تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی ضروری بات نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، ہمارے خوابوں کی ایک تعداد ہے جس کا تعلق ہمارے خیالات سے اور ہماری سوچ سے ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی شخص جادو کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، خبریں دیکھتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا اس نے واقعہ سنا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، نیسیسری نہیں ہے کہ جس نے اپنے اوپر خواب میں جادو ہوتا ہوا دیکھا ہو تو حقیقت میں بھی ایسا ہو. تو اس کو ریلیکس رہنا چاہیے. دوسرا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا، چانسز بہرحال موجود رہتے ہیں. تو وہ خواب دیکھے یا نہ دیکھے ویسے بھی چانسز رہتے ہیں. تو یہ میں مشورہ دوں گا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ لے لے، جادو جنات سے بچنے کے لیے جو وظائف وغیرہ ہیں وہ پڑھ لے. اگر امیر علیہ سنت سے مرید یا طالب ہے تو شجرہ قادریہ اتاریہ میں
ایسے وظائف ہیں، صبح و شام پڑھنے کے اوراد ہیں جو جنات سے حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں. اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی آخری جو 2 سورتیں، اس کا پڑھنا بھی بہت زیادہ مفید رہے گا. یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ناظرین بھی اس کا خیال رکھیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی شخص خواب دیکھتا ہے اور وہ کسی کے بارے میں دیکھتا ہے کہ وہ اس پر جادو کروا رہا ہے، تو خواب کی بنیاد پر ہم کسی خاص شخص کے لیے حکم نہیں لگا سکتے، اس کے لیے ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھ پر جادو کروایا ہے. ہاں، اپنی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرنا وہ بالکل کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر خواب میں کوئی شخص بھی نظر آ جائے تو اس کے بارے میں ہمیں اسپیسیفک ہو کر نہیں سوچنا. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے خواب میں بھی اور جاگتے ہوئے بھی اس طرح کے معاملات سے ہر مسلمان کی حفاظت رہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا، دوسرا سوال یہ تھا جی کہ میرے اپنے کمرے میں جی میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھپکلی ہے. اچھا. وہ جو ہے دیوار کے اوپر چڑھ کر میرے قریب آ رہی ہے. تو اب مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا ہے. اب جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے، اور جب وہ میرے قریب آتی ہے تو میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح کینڈل میلٹ ہوتی ہے اس طرح سے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور کافی دیر تک اسی طرح چلتا رہا، اور پھر جو ہے وہ میلٹ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل ہی میلٹ ہو گئی اور ختم ہو گئی. اچھا، تو حقیقت میں بھی آپ کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے یا نارمل ہے؟ کبھی گھر میں نظر آ جائے، روم میں آ جائے تو آپ کیا؟ ڈر تو لگتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بندہ ہے، کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے. تو بعضوں کو تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آپ تو پھر بھی مار لیتے ہیں، بعض لوگ تو بھاگ جاتے ہیں. بہرحال چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. اس پر یوں سمجھے کہ آپ کو غور کرنا ہوگا. بیسیکلی ایک ایسا شخص ہے کہ جو اچھا نہیں ہے اپنے عادات کے اعتبار سے، اپنے اطوار کے، اپنے معاملات کے حساب سے. تو غور کریں کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں، تعلق والوں میں ایسا شخص تو نہیں جو دوسروں کی غیبتیں کرتا ہو، چغلیاں کرتا ہو، لڑانے کی کوشش کرتا ہو. تو اگر ایسا شخص آپ محسوس کریں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں یا اس کی اصلاح کی کوشش کریں، جو بھی صورت ہو. تو چھپکلی بیسیکلی برے شخص کی علامت ہوتی ہے. اچھا، ایک سوال میں اور کروں گا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد وہ تفصیلی خواب ہوتا ہے، کافی بڑا خواب ہوتا ہے، لیکن جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ خواب جو ہے یاد نہیں رہتا، انسان بھول جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ صبح جب اٹھتا ہے تو اس چیز کو بھول جاتا ہے؟ اس کو نارمل لینا چاہیے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. ہم جاگتے ہوئے تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں. میں آج آپ سے پوچھوں کہ پرسوں آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا تو ضروری نہیں یاد رہے. 5 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا، تو جاگتے ہوئے بھی ہم بھول جاتے ہیں، تو خواب بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات بہت پرانا خواب بندے کو یاد رہتا ہے، اور بعض اوقات آج رات کو ہی جو خواب دیکھا ہے وہ یاد نہیں رہتا. تو اس لیے اس کو نارمل لینا چاہیے، اور اس سے کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہوتی. یاد رہے نہ رہے، دونوں صورتوں میں بندہ ریلیکس رہے. ٹھیک ہے حضور؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج کی ہماری ڈسکشن ملاحظہ فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، مسٹیکس کو معاف فرمائے اور مسٹیک سے حفاظت بھی فرمائے. نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے اسلامی بھائی، نئے خواب اور نئی تعبیریں ہوں گی. ہمارے سیگمنٹ کا وقت تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام جاری ہے. پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب آئیے بڑھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. الحمدللہ پروگرام جاری اور ساری ہے. کچھ آپ کے آڈیو سوالات بھی ہم نے شامل کرنے ہیں. اور اسد بھائی، سب سے پہلے تو ہو گیا، لیکن اب جو ہے وہ میں نے سوال یہ پوچھنا ہے. عاقب عارف انصاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سر، خواب میں انار دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ انار کا دیکھنا بہت اچھا ہے. صحیح. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص مالداری میں کمی کا شکار ہے اور پریشان حال ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے رزق میں وسعت ہوگی. انار کے جو دانے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو حصے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، تو اس کو مال کی تھیلی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے مال میں، منفعت میں اللہ پاک کی رحمت سے
इजाफा होगा। ठीक है जी, कुछ ऑडियो सवालात हमें सुनाइए। रात को मैंने ख्वाब देखा है, बहुत बड़ा सांप है, उसको मैंने सर पर सोटा मारा है और उसने जंप लगाकर जमीन चीर कर अंदर जाने की कोशिश की और मैंने उसके पूंछ को सोटे के साथ पकड़ लिया है। इसकी ताबीर बताएंगे। चलिए जी, आपने पकड़ लिया है, उसको मार भी दिया है, तो अच्छा है, किसी शख्स पर आप गलबा पाएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि अल्लाह की रहमत से आप महफूज रहेंगे और दुश्मन पर गालिब रहेंगे। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मजीद सवाल सुनाइए। सांप देखा ख्वाब में, हाँ जी, इसकी तस्वीर बता दी। सांप देखे ना जी, हाँ, तो अच्छा नहीं होता। सांप का देखना बुरे शख्स की, दुश्मन की अलामत होती है। तो अपने अतराफ में, अपने माहौल में बंदा गौर भी करे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो, और तावीज़ात अतारिया के बस्ते से राब्ता करके तावीज़ भी हासिल कर लें और अपनी हिफाजत के जो औरात वगैरह हैं वो भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है सर, रात को ख्वाब देखना, सुबह उठकर उसको याद करना, लेकिन उसके बावजूद याद ना आना, एक तो सर ये बता दीजिए। दूसरा सर ये बताइए कि क्या ख्वाब को याद रखने की भी कोई फजीलत है? सिर्फ याद रखने की फजीलत तो पढ़ना मुझे याद नहीं है ठीक है कि ख्वाब याद रहे और इसकी कोई फजीलत हो, ऐसा तो नहीं है। बज़ाहिर इलॉजिकल भी है कि सिर्फ ख्वाब याद रहे इसकी कोई फजीलत हो, ऐसा लगता भी नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था इन्होंने? सुबह उठना और ख्वाब को याद करना। तो याद करता है बंदा, अगर अच्छा ख्वाब होता है और अगर ये नीयत है कि मैं किसी ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले से पूछूंगा तो याद करने का फ़ायदा है, वरना हर एक से बयान करना भी नहीं चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है किस तरह का ख्वाब है और क्यों याद करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी। अहमद रजा भाई का एक मैसेज है, ये कहते हैं कि रात को कभी कभी नाखूनों से रोशनी निकलती हुई देखता हूँ, जागते में ऐसा महसूस होता है, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? ये क्या है? ये जागते हुए महसूस होता है, ये तो कोई नफसियाती तौर पे बंदे को ऐसी फीलिंग्स आ जाती है। खिलाफी आदत है, नाखूनों से रोशनी और जागते हुए है, ये कोई ख्वाब का मामला भी नहीं है। हाँ जी। तो ये तो मतलब ऐसी बस कोई ख्याल है जिसकी तरफ आप तवज्जो कर रहे हैं, बार बार आ रहा होगा, तो ना तवज्जो करें, क्योंकि नाखून में से रोशनी क्यों निकलेगी। उस्मान शेख साहब कहते हैं कि सर ख्वाब में भैंस को ज़बाह करते हुए देखना कैसा है? अच्छा है अगर उसको इस तौर पर ज़बाह करते हुए देख रहे हैं जिस तरह के गोश्त हासिल करने के लिए बंदा ज़बाह करता है, तो ये नफ़ा मिलने की दलील हुआ करता है। ठीक है। स्याह रंग के मुख्तलिफ लिबास और मुख्तलिफ कपड़े जो है ये देखना, ये कैसा होता है, क्या ताबीर होगी ऐसी? अच्छा नहीं होता और गम की ये अलामत होती है। कोई ऐसी खबर पहुंचने या ऐसा मामला दरपेश होने कि जो बंदा लाइक नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए। एक भाई हैं कलंदरी साहब, ये कहते हैं कि बचपन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र के अंदर का नज़ारा देखा था। सर इस ख्वाब के बारे में मेरी रहनुमाई कर दें। अब ये इनको कैसे मालूम कि वाकई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है, क्योंकि मैंने अभी तक इनके मज़ार शरीफ की शोहरत सुनी नहीं है। सही हो सकता है हो, मेरे नॉलेज में नहीं है, तो अब ये कैसे पता लगे कि ये वाकई उनकी कब्र का और वो भी अंदर का मंजर। तो बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी बरकत अता फरमाए। ठीक है जी। मजीद कुछ ऑडियो सवाल भी सुनाइए। लाहौर से मजहर इकबाल अत्तारी, मदनी चैनल का बहुत पहला सिलसिला ख्वाबों की ताबीर जबरदस्त सिलसिला है। हुजूर, मैंने ख्वाब में देखा है कि मुबल्लिग दावत इस्लामी लोगों को बयान और दरस सुनाने के लिए बुला रहे हैं और मैं उनके पास बैठ गया हूँ। मैंने बयान सुना है और कई बार ये भी देखा है कि मैं खुद बयान कर रहा हूँ। और अच्छे ख्वाब देखने के लिए क्या वजीफा पढ़ना चाहिए, ये भी इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वाइयाक। आमीन। एक तो मुबल्लिग को आप मुबल्लिग कर दीजिए, माशाअल्लाह आप खुद भी मुबल्लिग हैं, बयान फरमाते हैं। तो लाम पर ज़बर नहीं बल्कि लाम के नीचे ज़ेर है, मुबल्लिग, सही तलफ़ुज़ ये है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ख्वाब अच्छा नज़र आए, क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? तो दुरूद पाक पढ़ लें,
درود پاک کی کثرت کریں کہ اچھے خواب نظر آئیں، یہ ایک وظیفہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اپنی عادات، اطوار، خیالات اور خاص طور پر سونے سے پہلے کے جو ہمارے معمولات ہیں ان کو ہمیں بہت اچھا کرنا ہے۔ شاید ایک بڑی تعداد سونے سے پہلے جو آخری چیز دیکھتی ہو وہ ہمارا موبائل ہوتا ہوگا، سرانے میں یہی ہوتا ہے، سائڈ ٹیبل پہ یہی ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہی ہم سو جاتے ہوں گے۔ تو سونے سے پہلے جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا، سونے سے پہلے جو ہم نے سوچا وہ کیا تھا، یہ دونوں چیزیں اگر اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے جی، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی دوپہر جو ہے وہ اچھائیوں میں اور کرنے والے کاموں میں جو ہے وہ گزاریے، ورنہ کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ نہ کرنے والے کاموں میں جو ہے وہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے والے کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوال سنائیے۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے پچھلی رات اپنے بھائی کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی گہرے پانی میں گیا ہوں اور سنبھل گیا ہوں، باہر آ گیا ہوں۔ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی گہرے پانی میں چلا گیا تھا، تو اس کو گہرے پانی سے نکال کر میں باہر کنارے پہ لے آیا ہوں۔ برائے کرم مجھے اس کی تعبیر عطا فرمائے۔ آواز سے گھبراہٹ سے فیل ہو رہا ہے کہ شاید چھوٹا بھائی جو ہے مشکل سے باہر آیا، ڈوبنے والی کیفیت میں۔ لفظ تو انہوں نے یہ نہیں بیان کیا، تو اگر ڈوبتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کو آپ نکال کر لائے، تو یہ ارادوں میں اور اپنے کاموں میں دشواری کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں، بھائی کے لیے بھی دعا کریں۔ عمر کا آپ نے بیان نہیں کیا، وہ چھوٹے ہیں تو وہ کتنے چھوٹے ہیں، تو بہرحال جو بھی ان کے کام کاج ہیں اس کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پنجاب وغیرہ میں یا سندھ میں بھی نہری نظام ہے چونکہ، تو لوگ نہروں پہ جاتے ہیں، نہاتے ہیں، ڈوبتے بھی ہیں، مشکل سے باہر آتے ہیں، آسانی سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کی روٹین ایسی ہے تو پھر یہ روٹین کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ نہروں پہ، آج کل تو سردی کا موسم ہے، گرمیوں میں عموماً یہ سلسلہ بہرحال رہتا ہے، تو اس کا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو آپ پیش نظر رکھیے۔ اسد بھی کچھ سوالات ٹو دی پوائنٹ میں ان کے جوابات جو ہے وہ یہ چاہوں گا۔ احمد رضا بھائی لاہور سے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی خواب میں سونے کا سیٹ دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی ایسے خواب کی؟ مرد کے لیے دیکھنا یہ بہتر نہیں ہوتا گولڈ، عورت کے لیے دیکھنا یہ بہرحال اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ چوہا دیکھنا یہ کیسا ہے؟ یہ بری عورت کی علامت ہوتی ہے، تو دیکھنے والا یا دیکھنے والی جو بھی ہے غور کرے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا یا انٹریکشن جو ہے وہ کس طرح کی عورتوں کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر سویا ہوا دیکھنا کیسا ہے سید بلال؟ اچھا ہے، ماشاءاللہ، مبارک خواب ہے، یہ امن کی علامت ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہے اور عزت و آبرو میں اضافے کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے سر، خواب میں کیٹس جو ہیں یہ بہت ساری آتی ہیں اور مری ہوئی بھی دکھتی ہیں، کیا تعبیر ہے اس کی؟ فضول خواب معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ پوچھنا تھا کہ بہت ساری چوڑیاں خریدی ہیں اور پہن بھی لیتی ہوں، ایک اسلامی بہن بہاول نگر سے۔ عورت کے حق میں یہ بہتر ہے، ایک زینت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی سر، یہ بتائیے کہ تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا خواب میں یہ کیسا ہوتا ہے، کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اچھا اور مبارک ہے، نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسکول شوز جو ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے کہ میرے گم ہو گئے ہیں، میرے ساکس بھی گم ہو گئے ہیں، میں اسی خوف سے اٹھ جاتی ہوں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ساکس وغیرہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا خاص نہیں ہے، اس میں کچھ پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک خواب کا 15 مرتبہ آنا یہ کیسا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا خواب ہے۔ 15 مرتبہ مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو مدینہ 15 کے بجائے 30 ہو جائے، اور اگر 15 مرتبہ کوئی اور چیز دیکھی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ 15 مرتبہ کیا دیکھا۔ ٹھیک ہے جی سر، بار بار یہ دیکھنا کہ بہت زیادہ غمگین ہوں، روتا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، آزمائش کی علامت ہوتی ہے، کسی ایسی غم خبر کی علامت ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک کسی بھی بیڈ نیوز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، کوشش یہی ہوتی ہے آپ کے سوالات کے جوابات زیادہ سے زیادہ دیے جائیں۔ بہرحال
پھر بھی رہ جاتے ہیں. اپنا فیڈ بیک خصوصاً اس پروگرام کے بارے میں آپ ہمیں دینا چاہیں تو اسکرین پر آپ کے پاس ای میل ہے, اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارے پریویس پروگرامز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کے نام سے ہے. یوں ہی فیس بک پیج کو بھی آپ لائک بھی کیجئے اور فالو کیجئے اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے, نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے.